وہ چاروں نشے میں دھت پڑے تھے۔ شراب کی بوتلیں ان کے ارد گرد پڑی ماحول میں بو پھیلا رہی تھیں۔ سمندر کی لہریں رات کے سناٹے میں شور مچا رہی تھیں۔ یار بس کر دو پینا، گھر کیسے جائیں گے؟ جاذب افندی نے ماہر کو شراب کو پھر سے منہ لگاتے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ ان تینوں کی بنسبت جاذب نے کم ہی پی رکھی تھی، جبکہ وہ تینوں اپنے حواس گوا رہے تھے۔ یار آج کی رات تو عیش کرنے دے، میرا باپ الیکشن جیت گیا ہے، ماہر بولتے ہوئے لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا، جبکہ یمن اور زین سمندر کی خشک مٹی پر گرے پڑے تھے۔ وہ اس قدر شراب پی چکے تھے کہ اٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ رات بہت ہو گئی ہے، چلو اٹھو گھر چلیں۔ جاذب گاڑی کی چابی لے کر ان کو بھی اٹھاتے ہوئے بولا، جو 1 انچ بھی نہیں ہلے تھے۔ نہیں، آج کی رات یہیں رہتے ہیں، چاندنی رات کے نیچے۔ یمن نشے میں دھت ہوتے بولا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ نشہ آہستہ آہستہ اس کے حواس سلب کر رہا تھا۔ یار پاگل ہو گئے ہو تم لوگ، میری کل پولیٹیکل میٹنگ ہے، مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ وہ ان تینوں کو غصے سے دیکھ کر بولا تھا، مگر ان کو کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ غصے سے جاذب نے سمندر سے ایک بوتل میں پانی بھرا اور تینوں پر باری باری انڈیل دیا۔ یہ کیا ہے جاذب؟ زین چیخا تھا۔ اس کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے، جبکہ یمن اور ماہر بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ وہ بھی جاذب کو سخت نظروں سے گھور رہے تھے۔ ایک دم تینوں کا نشہ جیسے اڑن چھو ہوا تھا۔ چلو اٹھو گھر چلیں، میں مزید انتظار نہیں کروں گا، وہ کہہ کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی لڑکھڑاتے ہوئے گاڑی تک آ گئے۔ یار شراب ہے پر شباب نہیں، مزہ نہیں آ رہا عیش کا، یمن نے چلتے ہوئے اٹک اٹک کر کہا، جبکہ زین اور ماہر نے اس کی بات پر بے جان سا کہا لگایا۔ وہ لوگ گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ جاذب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یمن آگے، زین اور ماہر پیچھے بیٹھ چکے تھے۔ تبھی یمن کو بیک ویو مرر سے گاڑی کے پیچھے کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ یار رک رک، گاڑی کے پیچھے کوئی ہے۔ یمن نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جاذب کو روکا تھا۔ اس کی بات پر تینوں نے حیرانی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں کوئی گاڑی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جاذب کو خطرہ سا محسوس ہوا، کیونکہ اس کا تعلق سیاسی پارٹی سے تھا۔ اس کے دشمنوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ وہ ہمہ وقت اس کی طاق میں پائے جاتے تھے۔ کئی بار اس پر فائرنگ سے حملے بھی ہو چکے تھے، مگر اس نے کمال مہارت سے خود کو ہر حملے سے بچا لیا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی میں رکھی ریوالور اٹھائی اور گاڑی سے نکلنے لگا۔ رک یار، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، زین نے کہا تو وہ سب آواز کیے بغیر بہت خاموشی سے گاڑی سے نکلے۔ جاذب دونوں ہاتھوں سے ریوالور تھامے نظر آنے والے گہرے سائے پر پوائنٹ کیے ہوئے تھا، جبکہ وہ تینوں دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تبھی اچانک اس سائے کے پاس پہنچ کر جاذب نے ریوالور کا رخ سائے کی جانب کر دیا۔ وہ تینوں ہکا بکا رہ گئے۔ وہ کوئی ان کا دشمن نہیں بلکہ کوئی حسین سی کم عمر لڑکی تھی، جو ان چاروں کو دیکھ کر کانپ کر رہ گئی۔ اصل میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سمندر پر سیر کرنے کے لیے آئی تھی اور یہیں بھیڑ میں کھو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ جاذب نے ریوالور فوراً نیچے کیا تھا، جبکہ نشے میں ہونے کی وجہ سے ماہر، زین اور یمن کی آنکھوں میں اس معصوم کو دیکھ کر ہوس در آئی۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ ان کو کوئی بھولی بھٹکی پری معلوم ہو رہی تھی۔ میں راستہ بھول گئی ہوں، وہ ہکلاتے ہوئے خوف سے بولی تھی۔ جاذب کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اس پر گولی ہی نہ چلا دے۔ کس کے ساتھ آئی تھی؟ جاذب نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کا معصوم حسن جاذب افندی کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بے اختیار اس کے گالوں کو چھوا۔ اس کا خمار بھی دوشیزہ کو دیکھ کے بڑھ گیا۔ وہ تینوں بھی گہری دلچسپی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنا آپ دوپٹے سے کور کرتی جاذب کے لمس سے سہم کے پیچھے ہوئی تھی۔ ماموں لوگوں کے ساتھ، وہ بمشکل بولی تھی۔ جاذب نے سر سے پیر تک اس کے سہمے ہوئے سراپے کو دیکھا۔ نشے میں یکدم اضافہ ہوا تھا، بے خودی بڑھ گئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اب کی بار یمن نے سوال کیا۔ اس کا حسن دیکھ کر ان تینوں کی باتیں کھل گئی تھیں۔ ان کے شیطانی دل اس کو مسلنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ احساس، اس نے کہا تو جاذب کے لبوں پر کمینی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ بے اختیار 2 قدم آگے بڑھا تو وہ بھی پیچھے کو سرک گئی۔ دور رہے مجھ سے، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ان چاروں سے خوف کھا رہی تھی، جن کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے ہوس صاف دیکھ سکتی تھی۔
بہت حسین ہو تم، اور تمہارا نام بھی بہت حسین ہے۔ جاذب نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا مسلا تھا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ ہاں سچ میں بہت حسین ہو، آؤ ہمارے ساتھ آج کی رات گزار لو۔ منہ مانگی قیمت دیں گے۔ یمن جس کی خصلت ہی گھٹیا تھی، وہ کیوں پیچھے رہتا؟ وہ بھی خباثت سے بولتا آگے آ گیا۔ ماہر اور زین نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کمینے پن سے آنکھ ماری۔ شراب اور جوانی کا نشہ چاروں پر حاوی ہوا تھا۔ دور رہو مجھ سے ورنہ میں شور مچا دوں گی، وہ اپنے ڈر پر قابو پاتے پیچھے کو سرکتے ہوئے بولی، جبکہ چاروں کا زوردار قہقہا بلند ہوا۔ اچھا جی، چلو مچاؤ شور، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے۔ زین نے ہنستے ہوئے اس کی بات کا تمسخر اڑایا۔ ان کے ارادے احساس کو بہت خطرناک لگ رہے تھے، جو اس کو گھیرے کھڑے تھے۔ اس نے اپنے اندر ہمت مجتمع کی اور ماہر جو اس کے قریب آ گیا تھا، اس کو پوری قوت سے دھکا دے کر اندھا دھند بھاگی تھی۔ پکڑ اس کو، بھاگ نہ پائے، یمن نے جلدی سے کہہ کر اس کے پیچھے دوڑ لگائی تھی، جو بہت تیزی سے ان سے دور بھاگ رہی تھی۔ وہ چاروں نشے کی حالت میں پاگلوں کی طرح بھاگے تھے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل بھاگ رہی تھی۔ تبھی اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤں ایک بھاری پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ منہ کے بل گیلی ریت پہ جا گری۔ تکلیف کی شدت سے وہ دوہری ہو چکی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر پیر پر زور ڈالنے سے وہ پھر سے لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یمن اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی سانسیں رک گئیں۔ باقی بھی بھاگ کر اس کے پیچھے آئے تھے۔ اس نے ہمت کر کے اٹھنا چاہا اور بمشکل دوڑ لگائے، مگر بے سود۔ یمن 1 منٹ کے اندر بجلی کی سی تیزی میں اس تک پہنچ چکا تھا اور احساس کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور زور سے رات کی خاموشی میں چلائی تھی، مگر وہاں کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔ چلاؤ اور چلاؤ، آج نہیں بچ پاؤ گی حسین پری، وہ کہتے ساتھ بے رحمی سے اس کو گیلی ریت پر پھینک کر خود اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ تینوں بھی ان تک پہنچ چکے تھے۔ نہیں پلیز نہیں، پلیز چھوڑ دیں مجھے، وہ زور زور سے سر ہلاتی تڑپ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ یمن نے اس کا لباس سینے سے چاک کر ڈالا۔ احساس نے اس کا منہ نوچنے کی کوشش کی تو وہ اس کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا۔ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ احساس کو داغدار کر گیا۔ احساس کے جسم سے خون کی لکیریں نکل کر گیلی مٹی میں جذب ہونے لگیں۔ وہ تینوں کھڑے شیطانیت کی ساری حدود کو عبور کرتے، اس کو سسکتے اور تڑپتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جاذب افندی کے دل میں کچھ پل کے لیے اس کے لیے رحم آیا تھا۔ وہ تکلیف سے نڈھال ہوتی ساکت ہو چکی تھی، مگر یمن کی درندگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نشے کی حالت میں وہ اچھے برے کی تمیز بھلائے ایک زندہ وجود کو رون چکا تھا۔ بس کر دے یمن، وہ مر جائے گی۔ یمن لگاتار پاگلوں کی طرح اس کے وجود کو کچل رہا تھا۔ جب ماہر نے احساس کو تکلیف سے بے ہوش ہوتے دیکھا، ماہر کی آواز پر یمن اپنی ہوس پوری کرتا اس کے اوپر سے اٹھ گیا۔ احساس کی آنکھوں میں آنسو بالکل ساکت ہو گئے تھے۔ اس کی مذمت دم توڑ چکی تھی اور پھر وہ تینوں باری باری اس کے وجود سے اپنی ہوس مٹاتے گئے۔ احساس تو صفی مردہ وجود لیے پڑی رہ گئی۔ اس کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چاروں بگڑے ہوئے امیر زادے اس کو لوٹ کر جا چکے تھے۔ سمندر کی لہروں میں تلاطم برپا ہوا۔ ہوائیں جلال سے طوفان میں بدلی تھیں۔ طوفان سے مٹی اڑ کر اس کی ویران آنکھوں کی زینت بنی۔ ایک آنسو پھسل کر اس کے کانوں کی لو میں گم ہوا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ کہاں چلی گئی میری بچی؟ میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گا؟ عرفان صاحب غمگین لہجے میں بولے تھے۔ وہ احساس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ وہ سب ابھی تک احساس کو کھوج رہے تھے۔ وہ کراچی میں نہیں تھی، اس کو اس شہر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ سب گھر میں پریشان بیٹھے تھے۔ ابو ہمیں پولیس میں رپورٹ کر دینی چاہیے، وہ ایسے نہیں ملے گی ہمیں، ساتھ تھک کر بولا تھا۔ وہ شام سے عرفان اور سہیل کے ساتھ مل کر احساس کو تلاش کر رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، پولیس میں رپورٹ کی تو ہم بدنام ہو جائیں گے۔ عرفان صاحب بیٹے کی بات پر طیش میں آ گئے۔ وہ کسی صورت بھی یہ بات گھر سے نکلنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو پھر کیا کریں ابو؟ ایسے ہی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں؟ وہ ہمیں ایسے نہیں ملے گی، پولیس ہی ڈھونڈ سکتی ہے اب اس کو۔ باپ کی بات پہ سہیل تڑک کر بولا۔ وہ جانتا تھا یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ 8 گھنٹوں سے اس کو مسلسل تلاش کر رہے تھے۔
مگر اس کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ ہرگز نہیں، اس معاملے میں پولیس کو انوالو نہیں کرنا۔ انہوں نے سراسر نفی میں گردن ہلائی۔ تو پھر اور کیا کریں عرفان صاحب؟ فجر بیگم تھک کر بولی تھیں۔ انہیں بیٹوں کی بات درست لگی تھی، ہر بات اپنی جگہ، لیکن پولیس کی مدد کے بغیر وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پاس کھڑی عائشہ اور نمرہ جو احساس کی ہی ہم عمر تھیں، سب کی تکرار ہمنکوں کی طرح سن رہی تھیں۔ خود ہی تلاش کریں گے، پولیس کو ملوث نہیں کرنا، وہ حتمی لہجے میں کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فجر بیگم اور باقی سب ان کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ چلو واپس سمندر والی جگہ پر ہی تلاش کرتے ہیں، انتظامیہ سے پوچھیں گے، ضرور احساس کا کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ فون جیب میں ڈالتے ہوئے بولے۔ سعد اور سہیل عرفان صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اٹھ گئے۔ وہ ان تینوں کو ڈراپ کر کے گھر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، ملازمین بھی اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ وہ بڑے سے لاؤنج کو عبور کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ مسلسل اضطرابی کیفیت میں لگ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اے سی آن کیا اور شاور لینے واش روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہونے کے باوجود اس کے جسم سے آگ نکل رہی تھی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اس آگ سے جل کر خاک ہو جائے گا۔ بار بار اس معصوم کا چہرہ اس کو بے سکون کرتا پاتال میں کھینچ رہا تھا۔ دل کی حالت اس کے لیے ناقابل بیان ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑا سا ہوش آیا تو نشے میں کیا گیا اپنا ظلم اور بربریت یاد آئی۔ وہ اس قدر ظالم اور سفاک تو نہ تھا، پھر کیسے وہ اتنا بڑا ظلم کر گیا؟ اس کے لیے اپنے نفس پہ قابو رکھنا مشکل تو نہ تھا، پھر وہ کیوں نہیں رکھ پایا؟ وہ 1 گھنٹے سے شاور کے نیچے کھڑا خود سے الجھ رہا تھا۔ جب کھڑے ہو کر ٹانگیں اکڑنے لگی تو اس نے ٹاول لپیٹا اور واش روم سے باہر نکل آیا۔ کمرہ مکمل طور پر اے سی کی کولنگ سے بھر چکا تھا، مگر اس کو ابھی بھی اپنے جسم سے تپش نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے راکنگ چیئر پر جا بیٹھا اور سگریٹ نکال کر سلگانے لگا، مگر اس کی بے قراری کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے غصے سے پاس پڑا گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی لڑکی کو بے آبرو کیا تھا، اس کی اجازت کے بغیر اس کو چھوا تھا، اس کے نسوانی غرور کو روند ڈالا تھا۔ اس کا دل کیا خود کو ختم کر لے۔ وہ شراب کے نشے میں چور ایک لڑکی کو جیتے جی مار گیا تھا۔ رات کی سیاہی اس کے منہ پر مل گیا تھا۔ اپنے بگڑے ہوئے اور اخلاقیات سے گرے ہوئے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کو داغدار کر گیا تھا۔ اس کی دردناک چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں اس کو اب تک اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر کانوں پر ہاتھ رکھا۔ ساری رات اس کی یوں ہی آنکھوں میں کٹی، کبھی بیڈ پر تو کبھی صوفے پر۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، ضمیر بھی اس کو کوڑے مارتا جا رہا تھا۔ وہ فون کی ٹارچ سے سمندر کے قریب سبھی جگہوں پر احساس کو تلاش کر رہے تھے۔ پھر 1 گھنٹے کی خواری کے بعد سمندر کے بالکل قریب سہیل کو کوئی ساکت وجود نظر آیا، جو لہروں کی زد میں بہہ جانے کے نزدیک تھا۔ ابو وہاں کچھ ہے، سہیل زور سے چیخا۔ اس کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اس کی آواز پہ سعد اور عرفان صاحب بھاگ کر آئے تھے۔ کیا ہوا سہیل، کیا ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر بے تابی سے بولے تھے۔ ابو وہاں کچھ ہے، کوئی بے ہوش پڑا ہے شاید، سہیل نے سمندر کی جانب اشارہ کرتے کہا تو سعد اور عرفان صاحب اس جانب کو جلدی سے بڑھ گئے۔ سب کے دلوں میں ہول اٹھ رہے تھے، ہولناک سوچیں ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ کچھ سیکنڈز کے اندر وہ لوگ سمندر کے پاس پہنچ چکے تھے۔ گہرا اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کچھ بھی نہیں دیکھ پائے۔ سعد نے فون کی ٹارچ آن کی اور اس وجود کے منہ پر ماری تو ان تینوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سعد کا ہاتھ کانپ گیا، فون اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ احساس، عرفان صاحب دھڑام سے گرے تھے، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ احساس کے ساکت وجود پر لباس بے ترتیب پڑا تھا، جگہ جگہ درندگی کے نشان تھے، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر آنسوؤں کی واضح لکیریں تھیں، پیروں اور ٹخنوں کی جگہ پر خون جم گیا تھا۔ احساس میری بچی، یہ کیا ہوا تمہیں؟ ان کا سکتہ ٹوٹا تو وہ اس کے چہرے کو ہاتھ میں لیے تڑپ تڑپ کر رو دیے۔ یہی حال سعد اور سہیل کا بھی تھا، وہ ان کو بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھی دہل کر رہ گئے۔ سعد اور سہیل نے عرفان صاحب کو حوصلہ دے کر جلدی سے احساس کے مردہ وجود کو گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل روانہ ہوئے تھے۔ یہ ریپ کیس ہے، پولیس کو انفارم کرنا ہوگا۔ کچھ دیر بعد فیمیل ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا تو ڈاکٹر آ کر بولی تھی،
ہاسپٹل کی پوری چھت جیسے ان تینوں پر آ گری۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ عرفان صاحب غم سے نڈھال ہوتے بولے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، بچی کی حالت بہت نازک ہے، گینگ ریپ ہوا ہے بچی کا، پولیس کو انفارم کرنا ہوگا، بہت لازمی ہے۔ عرفان صاحب کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ گرنے کو تھے کہ سعد اور سہیل نے ان کو تھاما تھا۔ پلیز ڈاکٹر یہ بات پولیس تک نہ پہنچائیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، یہ رسوائی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ سہیل نے التجا کی تھی۔ دیکھیں بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان درندوں کو سزا ملنی چاہیے، ورنہ اور کتنی لڑکیاں برباد ہو جائیں گی ان کے ہاتھوں۔ ڈاکٹر بڑی عمر کی سمجھدار خاتون تھیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ پولیس کو انفارم کر دیں، میں ان درندوں کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ عرفان صاحب اچانک بولے تو سہیل اور سعد نے حیرت سے باپ کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر پولیس کو انفارم کرنے جا چکی تھی۔ ابو یہ آپ نے کیا کیا؟ ابھی تو آپ گھر میں پولیس کو ملوث نہ کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ سعد ان کی بات پر بے یقینی سے بولا۔ اس کو عرفان صاحب سے اس چیز کی امید نہیں تھی کہ وہ پولیس کو انفارم کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ اب رہا ہی کیا ہے چھپانے کو، ہماری بچی کی عزت تو رل گئی، برباد ہو گئی وہ، اب چھپا کر کیا کرنا ہے؟ ان کی آواز روند گئی تھی، وہ گہرے دکھ میں لگ رہے تھے۔ میں احساس کے مجرموں کو سزا دلوا کر رہوں گا، میں نہیں بخشوں گا ان حرام خوروں کو، وہ نڈھال سے لہجے میں بولے تھے۔ سعد اور سہیل خاموش رہ گئے، ان کو بھی اب یہی صحیح لگ رہا تھا۔ عزت تو چلی گئی تھی، مگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ احساس کو ہوش آ چکا تھا، پولیس اس کا بیان لینے پہنچ گئی تھی۔ عرفان صاحب، سعد اور سہیل بھی وہاں موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر احساس کے دل میں درد اٹھا، آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے۔ اس کو 6 گھنٹوں بعد ہوش آیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، چرند پرند کی آوازیں ماحول کو سوگوار بنا رہی تھیں۔ جی احساس، کل رات آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ACP ولید نے سوال کیا۔ ساتھ ہی 2 لیڈی کانسٹیبل بھی موجود تھیں۔ احساس نے خالی خالی آنکھوں سے عرفان صاحب کی جانب دیکھا، جو اس سوال پر رخ پھیر کر اپنے آنسو ضبط کر رہے تھے، جبکہ سعد اور سہیل لاکھوں ہمت جمع کرتے بمشکل کھڑے تھے۔ ان کے چہرے ذلت کے احساس سے لال پڑے تھے۔ ان دونوں کا بس چلتا تو ان چاروں کو بیچ چوراہے پر لٹکا کر گولیوں سے بھون ڈالتے اور سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتے۔ بولیں احساس، ایسے کیسے آپ کے مجرموں کو سزا ملے گی جب تک آپ بیان نہیں دیں گی؟ اس کو مسلسل خاموش دیکھ کر ACP ولید پھر سے بولا تھا۔ عرفان صاحب اس کی جانب مڑے۔ بولو بیٹا، ان خبیثوں کو ہم سزا دلوائیں گے، تم پر ڈھایا ظلم ہم کسی صورت معاف نہیں کریں گے، ورنہ اور بچیاں بھی ان کی سفاکیت کا شکار ہو جائیں گی۔ عرفان صاحب بھرائے ہوئے لہجے میں اس کو بیان دینے پر آمادہ کر رہے تھے۔ احساس نے کرب سے آنکھوں کو بند کیا اور ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچی۔ کل شام میں بھیڑ میں سب سے الگ ہو گئی تھی، وہ بتانا شروع ہو چکی تھی۔ عرفان صاحب، سعد اور سہیل مٹھیاں بھینچ کر لال آنکھوں سے سب سن رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ کیا کچھ کر ڈالتے۔ لیڈی کانسٹیبل اس کا بیان لکھتی چلی گئی۔ پولیس کچھ ہی گھنٹوں میں مجرموں کی نشاندہی کر چکی تھی۔ واردات کی جگہ پہ جا کر وہ مجرموں تک پہنچ گئی تھی۔ کچھ دیر میں یمن، ماہر اور زین گرفتار ہو چکے تھے، جبکہ جاسب ابھی تک ان سب سے بے خبر تھا۔ پولیس ابھی تک اس تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ ان تینوں کے DNA اور فنگر پرنٹس میچ ہو گئے تھے۔ پولیس نے اٹھا کر ان کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ ان تینوں کا خاندان بہت اثر و رسوخ والا تھا۔ فوراً ہی رشوت دے کر بیل کروانے کی کوشش کی گئی، جبکہ ACP ولید اس کیس کو ہینڈل کر رہا تھا، جس نے اپنی تمام زندگی ایمانداری کے ساتھ گزاری تھی۔ وہ ہر حال میں احساس توصیفی کو انصاف دلانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص تھا۔ یہاں سے دفع ہو جائیں، کیونکہ بیل تو ان کی ہوگی نہیں، مگر آپ لوگ مفت میں رشوت خوری کے کیس میں پکڑے جائیں گے۔ ACP ولید ایک ایک لفظ چبا کر بولتا ان کے تن من میں آگ لگا گیا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ACP، اس کا انجام تم بھگتو گے۔ یمن کے باپ فاروق حسن نے غصے سے سلگتے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ACP ولید نے ان کی باتوں کو چٹکیوں میں اڑایا تھا۔ اگر آپ لوگ نہیں چاہتے کہ میں سخت ایکشن لوں تو شرافت سے یہاں سے چلے جائیں۔ اب کی بار وہ سخت اور برفیلے لہجے میں بولا۔ ماہر اور زین دونوں کے باپ موقع کی مناسبت سے اٹھ کر نکل گئے، جبکہ فاروق حسن ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر ان کے پیچھے نکل گیا۔
کچھ بتایا ان خبیثوں نے چوتھے کے بارے میں؟ ان کے جانے کے بعد اے سی پی ولید اپنے اسسٹنٹ سے مخاطب ہوا۔ جی سر، بتا دیا ہے۔ وہ ایک سیاست سے تعلق رکھنے والے کا بیٹا ہے جو خود بھی سیاسی پارٹی کا حصہ ہے، بہت جانا مانا ہے، جاذب افندی نام ہے اس کا، نیشنل اسمبلی کا اہم ممبر ہے۔ اسسٹنٹ نے اس کو ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ جاذب افندی، اے سی پی ولید زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا اور پھر سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں اس کو سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ دونوں کالج میں کلاس فیلو اور اچھے دوست رہ چکے تھے، مگر اس کے والد کی پوسٹنگ کی وجہ سے ان کی دوستی چھوٹ گئی اور اس طرح جاذب افندی سے اس کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ علی، ٹیم کو تیار کرو، ہم جاذب افندی کے گھر پر گرفتاری کے لیے جائیں گے۔ اے سی پی ولید حکم صادر کر کے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اب بیٹھے ہیں چپ چاپ، اپنی آبرو لٹا کر، سکون دل گنوا کر، اپنا تماشا بنا کر، سب خاک میں ملا کر۔ کالے بادل چھائے ہوئے تھے، طوفان کا پیش خیمہ تھے، ہوائیں زور و شور سے چل رہی تھیں، ہر طرف آندھی کا سماں تھا۔ شہتوت کا درخت زور زور سے ہل رہا تھا، جیسے اپنے اجڑ جانے کے ڈر سے بین کر رہا ہو۔ وہ پاس ہی کھڑی سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کو کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ آندھی جس سے ڈر کر وہ کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی، ابھی اسی آندھی کے بیچ کھڑی اپنے ڈر کا امتحان لے رہی تھی۔ ہواؤں کا اس قدر زور تھا کہ وہ اسے مخالف سمت کی جانب کھینچ رہی تھی، مگر اس کو فکر ہی کہاں تھی۔ اس سے بڑھ کر طوفان تو اس کی زندگی میں آ چکا تھا، جو اس کو اجاڑ کر اب کس پاتال میں جا سویا تھا، اس کی ذات کا زوم ساتھ ہی لے گیا تھا۔ اے ہواؤں، اے طوفانوں کے بادشاہ، میرا انصاف کرو۔ کیوں میرا مقدر تم نے سیاہ روشنائی سے لکھا؟ کیوں میری زندگی کو غموں سے بھر دیا؟ کیوں مجھ سے جینے کا حق چھین لیا؟ کیوں، آخر کیوں؟ وہ اچانک سے طوفان میں حلق کے بل چیخی تھی۔ آخر میں اس کی آواز رند گئی۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ اٹھتا طوفان بھی سہم گیا۔ وہ اپنے دکھ ان ہواؤں، ان طوفانوں کو سنا رہی تھی۔ شہتوت کا بوڑھا درخت جو کچھ عرصے سے اس خاموش داسی کو دیکھ رہا تھا، آج اس کے اندر کی چیخو پکار نے اسے بھی ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کی آہیں سننے کے۔ اس بوڑھے شہتوت کے درخت نے شدت سے اپنے انسان ہونے کی خواہش کی تھی۔ کچھ دیر بعد طوفان تھم گیا اور اس کی فریاد بھی، مگر اس کی آہیں آسمان والے تک پہنچ چکی تھیں۔ مگر ابھی اس کو اور آزمایا جانا تھا، اس کی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ زندگی کے کڑے امتحان تو ابھی باقی تھے، ابھی تو فقط ابتدا ہوئی تھی۔ کافی دن گزر گئے تھے۔ اس دن سے وہ گھر سے تو کیا کمرے سے بھی باہر تک نہ نکلا۔ سب میٹنگز وہ کینسل کر چکا تھا، جس وجہ سے وہ اپنا کروڑوں کا نقصان کر گیا تھا۔ گھر میں سب اس کی طبیعت کی خرابی سمجھ کر نظر انداز کر گئے، جبکہ اس کے اندر لاوا بھڑک رہا تھا جو باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ اضطراب کسی طور اس کا کم نہیں ہوا تھا۔ روتی بلکتی احساس توصیفی اس کے دل و دماغ پر نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے حواسوں پر کسی آسیب کی مانند طاری ہو گئی تھی اور اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر چیز سے اس کا دل بیزار ہو چکا تھا۔ احساس ندامت اس کو کچوکے لگا رہا تھا۔ بکھرے حلیے میں وہ کوئی جواری لگ رہا تھا جو اپنا قیمتی سرمایہ گنوا بیٹھا ہو۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ اجڑی حالت میں بھی اپنے نام کی طرح جاذب لگ رہا تھا۔ ہمیشہ لڑکیاں اس کی مردانہ وجاہت سے متاثر ہو کر اس کی جانب آئی تھیں، مگر آج پہلی بار وہ شراب کے نشے میں بہک کر خود کسی کے پاس گیا تھا اور اپنی وحشت سے اس کو مسل ڈالا۔ سوچوں نے نیم پاگل سا کر دیا تھا اس کو۔ ابھی بھی وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا جھول رہا تھا کہ تب پولیس کی گاڑی اس کی حویلی نما گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ جلدی سے کھڑکی کے پاس آیا۔ اے سی پی ولید اور اس کی ٹیم گاڑی سے اتر کر اندر بڑھ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ نڈر تھا۔ پولیس اس کے اشاروں پر ناچتی تھی، مگر اپنے قبیح فعل کے سب کے سامنے آ جانے سے وہ کانپ گیا تھا۔ اس قدر ذلت میں پستی کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے کمرے سے نکل کر نیچے آ گیا۔ آئیے مسٹر جاذب افندی۔ اس کو آتے دیکھ کر اے سی پی ولید اٹھ کھڑا ہوا۔ زریاب افندی اور مسز افندی پولیس کو گھر میں دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے، مگر معاملہ جاذب کے آنے پر کھلنا تھا، جو کب سے ان کو جاذب کو بلانے کا کہہ رہے تھے، مگر وہ کچھ دیر میں خود ہی آ چکا تھا۔ جی، کس کیس میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں؟ زریاب افندی نے قدرے تحمل سے پوچھا۔
مگر صاف ظاہر تھا پولیس کا ان کے گھر پہ آنا ان کو ناگوار گزرا تھا، جبکہ اے سی پی ولید کو دیکھ کر جاذب افندی کی نظروں میں شناسائی کی رمق اتر آئی، اور پھر وہ بھی پہچان گیا تھا۔ 10 سال پہلے وہ کالج میں کلاس فیلو ہوا کرتے تھے۔ جی ہم یہاں آپ کے بیٹے کے ریپ کیس میں ملوث ہونے کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ اے سی پی ولید نے دو بدو کہتے ان کے سروں پر بم پھوڑا، جس سے جاذب افندی کا وجود ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے اے سی پی؟ زریاب افندی زور سے دھاڑے تھے، جبکہ اے سی پی ولید پرسکون کھڑا رہا۔ بکواس نہیں ہے زریاب افندی جی، آپ کا بیٹا ایک معصوم 17 سالہ لڑکی کے گینگ ریپ میں ملوث ہے، جن کے سارے ثبوت گواہوں کے ساتھ میرے پاس موجود ہیں۔ اے سی پی ولید کے لہجے میں سختی آ گئی۔ جاذب افندی پتھر کا ہو چکا تھا۔ گھر کے باقی افراد اور ملازمین سب دنگ رہ گئے۔ سب نے بے یقینی سے جاذب افندی کی جانب دیکھا، جو خود ایک حسن کا شاہکار تھا۔ پھر اس کو کیوں اس قدر پستی میں جانے کی ضرورت تھی، جبکہ اس کے پاس حسین دوشیزاؤں کی کمی نہیں تھی؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں جاذب، کیا یہ سچ ہے؟ وہ پھر سے شیر کی مانند دھاڑے تھے۔ اس کا سر جھک گیا تھا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، الفاظ تو جیسے ختم ہو گئے تھے۔ جی بابا سچ ہے، میں نے نشے کی حالت میں دوستوں کے ساتھ مل کر یہ سب کیا۔ الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھا جو سب کے کانوں میں جاذب افندی نے انڈیلا۔ احساس ندامت نے اس کو جرم قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جاذب یہ تم نے کیا کیا؟ مسز افندی صدمے سے بولنی تھی، جبکہ زریاب افندی ساکت رہ گئے۔ فائز افندی اور کیسر افندی جاذب کے دونوں بڑے بھائی بھی سن کھڑے رہ گئے۔ پولیس جاذب افندی کو ہتھکڑی پہنا کر لے گئی، کوئی بھی روک نہیں سکا۔ وہ جرم خود قبول کر گیا تھا، پھر کس بنیاد پر وہ اے سی پی کو روکتے؟ اگر وہ انکار کر دیتا تو زریاب افندی بیٹے کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے، مگر جاذب افندی ضمیر کی مار نہیں سہ پایا، اس لیے اس نے اپنے لیے سزا چن لی تھی۔ میری بیٹی کا تم لوگ خیال نہیں رکھ سکے، اس لیے بھیجا تھا میں نے ننہال۔ حمیدہ بیگم احساس کی مردوں جیسی حالت دیکھ کر سسک اٹھی، ان کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھیں، بے بس تھیں، کچھ نہیں کر سکتی تھیں، جبکہ فجر بیگم اور عرفان صاحب سر جھکائے ان کے دکھ میں برابر کے شریک تھے۔ حمیدہ بیگم بیوہ خاتون تھیں اور گھروں میں کام کر کے احساس کو پالا تھا۔ بھائی کے پاس اس لیے بھیج دیا تھا کہ وہ اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھیں۔ سارا دن ان کا مصروفیت میں گزر جاتا۔ احساس کی 2 بڑی بہنیں تھیں جو لاہور میں شادی کر کے مقیم تھیں، وہ بس اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ اپنے خاندان میں سب سے حسین تھی، جس کی وجہ سے اس کے کافی رشتے آ چکے تھے، مگر عمر کم ہونے کی وجہ سے حمیدہ بیگم نے کسی کو مثبت جواب نہ دیا۔ وہ سعد یا سہیل میں سے کسی سے احساس کو بیاہنا چاہتی تھیں، کیونکہ عرفان صاحب اور فجر بیگم کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ وہ ان کا کافی احساس کرتے تھے اور انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رہنے کا بھی کہہ چکے تھے، مگر وہ بھائی پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھیں، اس لیے احساس کو یہاں بھیج کر وہاں پیسے کما کر اس کی شادی کے لیے جمع کر رہی تھیں، تاکہ اس کی شادی کے بعد وہ سکون سے بھائی کے گھر پر اپنا بڑھاپا گزار لیں۔ مگر اس قیامت نے ان کی روح کھینچ لی تھی۔ حمیدہ وہ میری بھی بیٹی ہے، مجھ سے پوچھو میں کتنا اندر سے تڑپ رہا ہوں۔ میرا بس چلے تو ان چاروں کو سولی پر لٹکا کر چابک سے ماروں اور اپنی احساس کو انصاف دلاؤں۔ عرفان صاحب رنجیدگی سے بولے تھے۔ فجر بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ آخر کو وہ بھی 2 بیٹیوں والی ماں تھیں۔ امی احساس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ الٹیاں کر رہی ہے۔ باتوں کے دوران نمرا نے نکل کر ان کے پرخچے اڑائے تھے۔ میری بچی! حمیدہ بیگم چارپائی سے اٹھ کر احساس کے کمرے کی جانب بھاگی، جبکہ عرفان صاحب اور فجر بیگم نے ایک دوسرے کو خوف سے دیکھا۔ ان کے دل دعا گو تھے کہ جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا نہ ہو، ورنہ اب کی بار ان کی رسوائی برداشت سے باہر تھی۔ احساس کیا ہوا میری بچی؟ حمیدہ بیگم نے اس کو الٹیاں کرتے دیکھ کر دل پہ ہاتھ رکھا۔ وہ عورت تھیں، سب سمجھ گئی تھیں، وہ الٹیاں کرتے بے حال ہو چکی تھی۔ عرفان صاحب نے فوراً لیڈی ڈاکٹر کو فون کیا تو وہ گھر میں چیک اپ کرنے آ گئیں۔ ان کا ڈر صحیح نکلا تھا، وہ ماں بننے والی ہو گئی تھی۔ عرفان صاحب، فجر بیگم اور حمیدہ بیگم ڈھہ سے گئے۔ رسوائی کا خوف ان کے رگو پے میں سما گیا۔ عرفان صاحب کے تاثرات اب پتھریلے ہو چکے تھے۔ وہ غصے سے اٹھ کر پولیس اسٹیشن گئے۔ ابھی تک ان کے محلے میں کسی کو کوئی خبر نہ ہوئی تھی۔ اے سی پی ولید نے بہت اچھے سے معاملے کو اندر سے بغیر کسی کو بھنک پڑنے حل کیا تھا۔
ایک لڑکی اور ان کے خاندان کی کیا عزت تھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ پہچانا مجھے مسٹر جازب افندی؟ وہ دونوں پولیس اسٹیشن میں آمنے سامنے بیٹھے تھے جب ACP ولید نے سوال کیا۔ جازب نے اس کی بات پر سر کو اٹھایا۔ ہاں جانتا ہوں، کیسے بھول سکتا ہوں تمہیں، ہم دوست رہ چکے ہیں کالج میں، وہ آہستگی کے ساتھ بولا۔ پہلی بار اس نے تھانے کا منہ دیکھا تھا، ذلت کا احساس اس کو مار رہا تھا۔ مگر میں تمہیں نہیں جانتا کیونکہ تم وہ نہیں جس کو میں جانتا تھا، ACP ولید نے صاف گوئی سے کہا۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں پایا۔ مطلب صاف ہے، کیا تم ایسے تھے جو تم اب کر چکے ہو، ایک جیتی جاگتی لڑکی کو مار ڈالا؟ کیا اتنا کمزور تھا تمہارا نفس؟ اس کی بات پر جازب کا سر مزید جھک گیا۔ شراب کے نشے میں تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کر رہا ہوں، وہ بے بس انداز میں بولا۔ ACP ولید کو وہ پشیمان لگا تھا، اس کے چہرے پر وہ ملال تھا جو باقی تین کے چہرے پر اس کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ عرفان صاحب غصے سے اندر داخل ہوئے۔ کہاں ہیں وہ خبیث؟ میں ان کو مار ڈالوں گا، وہ غصیلے لہجے میں بولے تھے۔ آرام سے بیٹھ کر بات کریں عرفان صاحب، اس طرح طیش میں آنے سے معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ACP ولید کے کہنے پر ان کے غصے کا گراف نیچے کو آیا تھا، جبکہ جازب افندی ان کو نہیں دیکھ پایا، مگر ان کی باتیں وہ بھی سن رہا تھا جو اس کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ چوتھا مجرم ان کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ ان کو معلوم ہو جاتا تو وہ جازب افندی کا قتل کر ڈالتے اور کوئی کچھ بھی نہ کر پاتا۔ میری بچی ان کے ظلم سے ماں بننے والی ہو گئی ہے، اب بتائیں کیا کریں ہم، کہاں جائیں ان کے گناہ کو پھینکنے، جبکہ ہم سب کا کوئی قصور نہیں۔ ان کی آواز میں اچانک نمی در آئی، وہ ٹوٹے بکھرے لگ رہے تھے۔ جازب افندی نے دم سادے یہ دل خراش بات سنی۔ ACP ولید نے اس کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا تو وہ آدھا زمین میں گڑ کے رہ گیا۔ آپ سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دیں عرفان صاحب، آپ کی بیٹی کو ضرور انصاف ملے گا۔ ایسا کیس بناؤں گا کہ بھاری جرمانے کے ساتھ تعمر قید بھی ڈلواؤں گا۔ بس آپ حوصلہ رکھیں اور اپنی بیٹی کا خیال رکھیں۔ میں لڑکی کی عزت پر کوئی سودا نہیں ہونے دوں گا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا۔ ان خبیثوں کو کافر کردار تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ عرفان صاحب بے بسی سے لب کاٹتے واپس چلے گئے۔ ACP ولید ایماندار تھا، اس لیے ان کو یقین تھا کہ ان کو انصاف ضرور ملے گا۔ شادی کرو گے اس لڑکی سے؟ اچانک ACP ولید نے کہا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں جازب افندی، اس پیشے میں میرا 7 سال کا تجربہ ہے، مجرموں کی پہچان ہے مجھے۔ تمہیں ندامت ہے اپنے کیے پر، تبھی تم نے فوراً سے اپنا جرم قبول کر لیا، جبکہ باقیوں سے گلوانے میں ہمیں 3 سے 4 دن لگاتار ان کو مار پیٹ کرنا پڑی، پھر جا کر انہوں نے اپنا جرم تسلیم کیا۔ میرے پاس تمہارے لیے 2 آپشن ہیں، اس لیے نہیں کہ تم دوست رہ چکے ہو، اس لیے کہ وہ لڑکی اب کوئی نہیں اپنائے گا، کیونکہ آج کل کے مردوں میں اتنا ظرف نہیں، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں یہی بہت ہے، کسی اور کے گناہ کا بوجھ اٹھانا ان کے بس کی بات نہیں۔ ACP ولید واپس سیٹ پر بیٹھ کر بغور اس کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر کے بعد بولا تھا۔ 2 راستے ہیں تمہارے پاس، ایک یہ کہ تم اپنے دوسرے بگڑے ہوئے دوستوں کی طرح ہمیشہ جیل میں چکی پیسنا، دوسرا یہ پھر بھاری جرمانے کے ساتھ اس لڑکی کو عزت سے اپنا لو، تمہاری سزا میں کمی کر دی جائے گی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے بچ جاؤ گے۔ اب بتاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ ACP نے اس کو تمام حقائق سے آگاہ کرتے سوال کیا۔ مجھے منظور ہے۔ اس نے تھکی ہوئی سانس خارج کی، اس کو اپنے گناہ کے ازالے کا موقع مل رہا تھا، وہ کیسے انحراف کرتا، ضمیر کی مار سہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سب کچھ منظور کرنا پڑے گا، اس بچے کو اپنا نام دینا پڑے گا جو تم میں سے نہ جانے کس کا ہے۔ ACP ولید نے ضبط سے کہا۔ جازب افندی پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ مجھے سب قبول ہے، میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس نے سر جھکا کر سب کچھ تسلیم کر لیا۔ ACP ولید نے تمام شرائط کے کاغذات اسی وقت بنوا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس میں یہ صاف لکھا ہے کہ اگر تم نے کچھ عرصے بعد احساس توصیفی کو چھوڑا یا تکلیف دی یا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی کی اور اس کے حقوق پورے کرنے سے کترائے
تو پولیس تمہیں بغیر کسی کی اجازت کے گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گی، اور تمہارا یہ اثر و رسوخ والا خاندان بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس کی جانب پین بڑھاتے ہوئے ایس سی پی نے تمام شرائط اس کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ سائن کرو یہاں۔ اے سی پی کی ہدایت کے مطابق اس نے شرائط کے اخیر پر اپنے سائن کر دیے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ کل پولیس اسٹیشن میں نکاح ہوگا، تم اپنے گواہوں کے ساتھ آ جانا۔ اگر ماں باپ راضی ہوئے تو انہیں بھی لے آنا، میں لڑکی اور اس کے گھر والوں کو بلا لوں گا۔ جاذب افندی اس کی آخری بات سن کر پولیس اسٹیشن سے نکل گیا تھا۔ احساس بنت توصیفی، آپ کا نکاح حق مہر 50 لاکھ سکہ راج الوقت کے مطابق جاذب افندی بن زریاب افندی کے ساتھ طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ اپنے ڈھیر سارے آنسو حلق میں اتارتی قبول ہے کہہ گئی۔ پولیس اسٹیشن میں اس کا نکاح ہوا تھا، جس میں اے سی پی ولید اور جاذب افندی کے دونوں بھائی اور احساس کے گھر والے موجود تھے۔ سب کو یہی فیصلہ سب کے حق میں بہتر لگا۔ اے سی پی نے احساس کے گھر والوں کو بمشکل ہی صحیح مگر راضی کر لیا تھا۔ وہ سب رسوائی سے بچتے ہوئے اس رشتے کو قبول کر چکے تھے۔ نکاح کے ساتھ ہی احساس توصیفی کو رخصت کر دیا گیا۔ وہ جاذب افندی کے ساتھ روتے ہوئے اس محل نما گھر میں آ چکی تھی۔ یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ دروازے سے اندر آتے ہوئے ان کے قدم زریاب افندی کی جلال بھری آواز سے رکے تھے۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ میں نکاح کر کے لایا ہوں۔ جاذب افندی نے احساس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اس گندگی کے ڈھیر کو یہاں سے لے جاؤ۔ مسز افندی بھی غصے سے بولی۔ اس گندگی کے ڈھیر میں آپ کے خاندان کا بھی خون شامل ہے، وہ دکھ سے بولا تھا، جو اس کے قبیح گناہ کو جانتے ہوئے بھی اس معصوم پر تہمت لگا رہے تھے۔ اپنی بکواس بند کرو اور چلے جاؤ یہاں سے، زریاب افندی نے گرا کر کہا۔ پاپا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو اپنی غلطی سدھارنے کا موقع دیں۔ اس نے گناہ کیا ہے تو ازالہ بھی کرنے دیں، اس طرح گھر سے مت نکالیں۔ قیصر افندی نے باپ کو قدرے تحمل سے کہا، جو بپھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ میرا گھر ازالوں کا مرکز نہیں، یہ جہاں مرضی جا کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے، مگر یہ نیچ لڑکی میرے گھر میں نہیں آئے گی۔ ان کا لہجہ حقارت سے بھرا ہوا تھا۔ احساس توصیفی کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات ابھرے۔ اس قدر تذلیل پہ اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس نے نفرت سے اپنے ساتھ کھڑے جاذب افندی کو دیکھا، جو اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ عزتوں کے لٹیرے کب سے محرم بن گئے، وہ اذیت سے سوچ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، جب میری بیوی کو اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں تو میں بھی نہیں آؤں گا، جب تک کوئی ہمارے اس رشتے کو قبول نہیں کر لیتا، اس نے چٹانی لہجے میں کہہ کر زریاب افندی کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، تمہارے جیسی اولاد کی مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا۔ اپنے اس گناہوں کی پوٹلی کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، وہ آگ بگولا ہوتے ہوئے بولے۔ جاذب افندی کی برداشت یہاں پر ختم ہو گئی۔ وہ احساس توصیفی کا ہاتھ تھامے کچھ بھی کہے بغیر گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ زریاب افندی غصے سے کمرے میں جا چکے تھے، جبکہ مسز افندی بیٹے کو جاتے دیکھ کر رو دیں۔ فائز افندی اور قیصر افندی باپ کے آگے کچھ نہ کہہ سکے۔ وہ اسے لے کر اپنے ذاتی فارم ہاؤس پر آ گیا، جو اس کے نام پر اس کی ملکیت تھا۔ یہ آبادی سے کافی دور تھا، جس میں 2 کل وقتی ملازمہ اور ایک ڈرائیور ہمہ وقت موجود رہتا تھا۔ وہ یہاں کبھی کبھی آیا کرتا تھا۔ احساس نے ایک نظر اس خوبصورت سے گھر پہ ڈالی، مگر اس کو کوئی خوشی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آؤ تمہیں ہمارا کمرہ دکھاؤں۔ جاذب افندی اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اوپر کی جانب لے کر جانے لگا کہ اس نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ آپ سے نکاح میری مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ میں آپ کو کبھی بھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی، اس لیے مجھ پر حق جمانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح گرا کر بولی تھی۔ اس کے کڑوے الفاظ جاذب افندی کا دل خشک کر گئے۔ میں بہت شرمندہ ہوں احساس، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ وہ شرمسار سا ہوا۔ اس کے رویے کی وجہ اس کو سمجھ آ رہی تھی۔ آپ کی شرمندگی سے میرے دامن پر لگے داغ دھل نہیں جائیں گے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی جاذب افندی، وہ چلا کر بولی۔ آخر میں اس کی آواز رند گئی۔ وہ دکھ سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اب سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ جا کر دلاسا دیتا یا معافی طلب کرتا۔ اس کا گناہ بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ اس معصوم کی زندگی، اس کی پاکیزگی نگل گیا۔
وہ وحشتوں کا سامان بن کر رہ گئی تھی، اس کا وجود اس کے لیے ہی اذیت بن کر رہ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی لے کر نکل گیا۔ وہ اس کو وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس صدمے سے باہر آ سکے، اور پھر اس طرح احساس توصیفی کی زندگی کی گاڑی چل پڑی۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں میں کوئی بات، کوئی بحث نہیں ہوئی۔ دونوں الگ الگ کمروں میں رہتے تھے۔ ملازمہ احساس کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ اس کا تیسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ جاذب افندی کی ہدایت پر ملازمہ ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتی۔ اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو فوراً سے پیش کر دی جاتی، جبکہ وہ خود صبح کا گیا رات کو واپس آتا۔ وہ سارا دن سو کر تو کبھی گھوم پھر کر تھک جاتی۔ کوئی بھی اس سے بات کرنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی قسمت کو کوستی رہتی۔ یہ ایک عام سا دن تھا جب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے جاذب افندی اس کے کمرے میں آیا۔ جب وہ دوپٹہ سائڈ پہ رکھے تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ اس کے پیٹ کی سائڈوں پر شدید درد ہو رہا تھا۔ احساس، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا، جو پیٹ کو ہلکا ہلکا سہلا رہی تھی۔ مجھے یہاں بہت درد ہو رہا ہے، وہ تکلیف سے دوہری ہوتی بولی۔ جاذب کی جان لبوں پر آ گئی۔ وہ جلدی سے اس کو اپنی باہوں میں بھر کر ہاسپٹل میں لایا۔ ان کی بیلی میں سپیس بہت کم ہے اور بیبی جسامت میں بڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ موومنٹ کرتا ہے تو ان کو پین فیل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد ان کو بتا رہی تھی۔ تو ڈاکٹر، ڈیلیوری تک ایسے ہی پین ہوتی رہے گی کیا؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ جی بالکل، مگر میں آپ کو کچھ میڈیسن لکھ کر دیتی ہوں، وہ انہیں پین میں دینی ہے، اور ان کا بہت خیال رکھنا ہے، یہ بہت نازک ہیں، چھوٹی عمر میں کنسیو کر رہی ہیں، اس لیے ان کا بہت خیال رکھنے اور ان کو خوش رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ بیبی کی ہیلتھ پر برا اثر نہ پڑے۔ ڈاکٹر نے اس کو تمام ہدایات سے آگاہ کر دیا۔ وہ احساس کو لے کر گھر آ گیا، اور اب سے اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس کی نفرت اور بیزاریت کے باوجود وہ خود اس کا خیال رکھے گا اور اس کے ساتھ سائے کی طرح رہے گا۔ چلو تم لیٹ جاؤ، میں جوس لے کر آتا ہوں تمہارے لیے، وہ اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے بولا۔ احساس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس کے دل میں ایک ساتھ کئی تیر پیوست ہوئے۔ آپ جائیں میرے کمرے سے، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ وہ جتنی نفرت دے سکتی تھی اس کو دے رہی تھی۔ اس کے مطابق وہ قابل نفرت تھا، اور اس کو حق تھا اس ہوس پرست انسان سے نفرت کرنے کا۔ تمہاری ڈیلیوری تک اب میں اسی کمرے میں رہوں گا، اس لیے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں اس کمرے سے کہیں بھی جاؤں گا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ احساس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ مت جائیں، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ غصے سے اٹھی تھی کہ جاذب افندی نے اس کو بازو سے تھام کر اپنے روبرو کیا۔ ضد مت کرو احساس، میرے صبر کا اور امتحان مت لو۔ اپنا نہ صحیح تو اس بچے کا ہی سوچ لو، اس معصوم جان کا کیا قصور ہے؟ وہ دبے دبے غصے میں بولا تھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں، اور پھر دونوں کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہوا، جس سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ احساس توصیفی چاہ کر بھی اس کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ وہ واپس بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور سر تک کمبل اوڑھ کر سو چکی تھی۔ جاذب پرسکون سانس خارج کرتے کچن میں ملازمہ کو جوس کا کہنے چلا آیا۔ صبح وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی کہ کسی نے اس کو آواز دے کر جگایا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جاذب اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ جاذب بھی اب اسی کمرے میں رہ رہا تھا۔ کل رات بھی وہ اس کے سونے کے بعد اس کے پہلو میں آ کر سویا تھا۔ چلو اٹھو، ناشتہ کرو، اور پھر میڈیسن لینی ہے، کتنی دیر سے سو رہی ہو؟ وہ جلدی سے بولتا ناشتے کی ٹرے اس کے قریب لے آیا۔ وہ اس کے حاکموں والے انداز پر کلس کر رہ گئی۔ وہ کل سے اس کو اپنے اشاروں پر نچا رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنا آپ کا لایا ہوا ناشتہ، میں ملازمہ سے اپنے لیے ناشتہ بنوا لوں گی، آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ طنز کے تیر چلا کر واش روم میں گھس گئی اور وہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ باہر نکلی۔ تب تک ناشتہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کے بھیگے بھیگے بال اور نکھرا نکھرا چہرہ دیکھ کر وہ مسمرائز ہوا۔ وہ سر جھٹکتے اس کو نظر انداز کرتی آئینے کے سامنے آ کر اپنے بالوں کو سلجھانے لگی۔ وہ اس کی قاتل اداؤں سے خائف ہوتا ملازمہ کو تازہ ناشتے کا کہنے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ آ چکا تھا۔ آ جاؤ احساس، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کو مسلسل آئینے میں کھڑا دیکھ وہ اکتا کر بولا، جو جان بوجھ کر اس کو زج کر رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، وہ کہہ کر پھر سے اپنے بالوں کو سلجھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ گہری سانس کھینچ کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور اس کو زبردستی کلائی سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ غصے سے پھڑپھڑا کر رہ گئی۔
مگر جاذب نے اس کی کلائی آزاد نہ کی۔ اب کھاؤ گی یا میں کھلاؤں؟ وہ اس کو بٹھا کر اس کے لال ہوتے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں دیکھ کر بے بسی سے لب کاٹتی دوسرے ہاتھ سے سلائس اٹھا کر کھانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کو ناشتہ کروا کر اٹھا اور پھر میڈیسن دے کر کمرے سے نکل گیا۔ احساس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ اس نے کبھی زندگی میں کسی سے نفرت نہیں کی تھی، مگر جاذب افندی کے حسین چہرے کو دیکھ کر اس کو ہمیشہ نفرت اور کراہت محسوس ہوتی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کو ایسی سزا دیتی کہ وہ قیامت تک یاد رکھتا، مگر یہاں بھی وہ بے بس ٹھہری تھی۔ وہ رات میں تھکا ہوا آیا۔ اس نے آتے ہی بیگ صوفے پہ رکھا اور نیم دراز ہو کر لیٹ گیا۔ صاحب کھانا لگاؤں کیا؟ ملازمہ نے اس کو آتے دیکھ کر کہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ چلی گئی۔ احساس نے کھانا کھا لیا؟ جاذب نے ملازمہ کو جاتے دیکھ کر سوال کیا تھا۔ جی صاحب، وہ کھانا کھا چکی ہیں، ملازمہ نے کہا تو وہ پرسکون ہو گیا اور بیگ اٹھا کر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ کھڑا رہ گیا۔ سامنے وہ نہا کر اس کی لائی ہوئی کالے رنگ کی فراک پہنے اپنی بیک سائڈ کی ڈوری باندھ رہی تھی، جس پر اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ بیگ کا گلا کافی بڑا تھا، جس کی وجہ سے اس کی سفید کمر اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ جذبات میں آگ سی لگی۔ وہ بمشکل اپنے احساسات پر قابو پاتا اندر آ گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کر کے بیگ صوفے پر رکھا۔ اس کی آواز پر احساس شرم سے پانی پانی ہوتی دوپٹہ اوڑھ گئی۔ لاؤ میں مدد کر دوں۔ جاذب چلتا ہوا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، وہ کہہ کر جانے لگی کہ جاذب نے اس کو زبردستی اپنی باہوں میں بھر کر اس کی ڈوری کو ہاتھ میں لیا۔ وہ اس کے لمس پر مچھلی کی طرح تڑپ کر پیچھے کو ہوئی، مگر اس کی مضبوط گرفت میں محض پھڑ پھڑا کے رہ گئی۔ چھوڑے مجھے، نفرت کرتی ہوں میں آپ کے وجود سے اور آپ کے لمس سے، وہ خود کو بے بس دیکھ کر چلا کر بولی تھی، جبکہ جاذب نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے اس کی بیگ کی ڈوری باندھ دی۔ اپنی حد میں رہا کریں آپ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ اس کے حصار سے نکلتی تڑک کر بولی۔ جاذب افندی کا دل اس کی نفرت پر کٹ کے رہ گیا۔ میں شوہر ہوں تمہارا احساس، کوئی غیر نہیں، کب تک نفرت کی مار مارو گی مجھے؟ وہ اذیت کی انتہا پر اپنا درد بیان کر گیا۔ جب تک زندہ رہی تب تک نفرت کی مار مارتی رہوں گی۔ آپ میرے مجرم ہیں، آپ نے مجھے برباد کر دیا، میری ذات کو رات کی مانند تاریکی میں بدل دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ زہریلے ناک کی مانند پھنکارتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ وہیں سر ہاتھوں میں گرائے ڈھہ گیا، جہاں احساس توصیفی کا دل اس کی محبت سے روشن ہو گیا تھا، مگر اس کی محبت کا دیا احساس توصیفی کی نفرت کی ہواؤں کی زد میں بجھتا جا رہا تھا۔ پلک چھپکتے 9 ماہ گزر گئے۔ احساس توصیفی نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا، جس کو اس نے گود میں لینا تو کیا دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ عرفان صاحب اور حمیدہ بیگم اس سے مل کر جا چکے تھے، جبکہ جاذب اس کی سنگ دلی پر چپ سا ہو گیا۔ وہ اس کی سزا اس کے بچے کو دے رہی تھی، جو ابھی اس کی محبت، اس کی ممتا کا طالب تھا۔ وہ اس کو کس طرح سمجھاتا کہ وہ معصوم ہے، اس کو ان کے کیے کی سزا نہ دے، مگر وہ شاید پتھر کی ہو چکی تھی۔ اس پہ جاذب کی کسی بات کا اثر تک نہ ہوا۔ وہ اس کے رویے سے بکھر رہا تھا، مگر لفظ یہ سب سہ رہا تھا۔ زیان کو ماں کی ممتا کی ضرورت تھی، جو وہ نہیں دیتی تھی۔ سارا دن وہ اس سے بے نیاز سوئی رہتی، وہ دودھ کے لیے روتا رہتا۔ ملازمہ تھک کر اس کو ڈبے کا دودھ پلا دیتی، جس سے اس کی صحت بگڑ رہی تھی۔ پلیز احساس، اس معصوم کو فیڈ کروا دو، وہ رو رہا ہے۔ جاذب تھک کر اس کی پھر سے منت کرنے آیا، جو اس کو ستانے کے لیے بے نیازی سے ٹی وی شو دیکھ رہی تھی۔ آپ کی اولاد ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمیشہ والا جملہ بول کر واپس ٹی وی میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ بے بسی کی تصویر بنا زیان کو لے کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ کچن میں جا کر اس نے بلکتے ہوئے زیان کے لیے ڈبے کا دودھ تیار کیا اور اس کو فیڈر میں ڈال کر اس کے منہ کو لگایا، مگر وہ مسلسل رو رہا تھا، فیڈر کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ وہ اس کو لگاتار تھپکیاں دے کر چپ کرا رہا تھا، مگر زیان نے رو رو کر اپنا حلق خشک کر لیا، مگر فیڈر کو منہ نہ لگایا۔ اچانک اس کی برداشت کی حد ختم ہوئی۔ وہ غصے سے زیان کو لے کر احساس کے پاس آیا، جو ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ احساس اس کے کڑوے تیور دیکھ کر ٹھٹکی تھی، جس میں سرد موہری تھی۔ جاذب نے بلکتے ہوئے زیان کو ایک طرف لٹایا اور اس کے پاس آیا۔ اس کو فیڈ کراؤ احساس، ورنہ یہ مر جائے گا، وہ پتھریلے لہجے میں لال آنکھوں سے بولا تھا۔ آج وہ پہلی بار اس کے ساتھ اس لہجے میں گویا ہوا، ورنہ اس کا لہجہ احساس سے بات کرتے ہمیشہ نرم ہوتا تھا۔ میں جواب دے چکی ہوں پہلے ہی آپ کو، اس لیے مجھے مجبور کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کے تیوروں سے گھبراتی بظاہر نڈر انداز میں بولی تھی۔
ٹھیک ہے، اب جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ کہتے ساتھ اس کو کھینچ کر زیان کے پاس لایا۔ وہ چیخی تھی مگر وہ زیان کو اس کی گود میں دیتے اس کی شرٹ ایک سائڈ سے اوپر کر چکا تھا۔ احساس اس کے اس عمل پر غصے سے پاگل ہو گئی۔ جاذب اس کو نازک پردوں سے آزاد کرتا زیان کا منہ اس کے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس نے تڑپ کر پیچھے ہونے کی کوشش کی مگر جاذب نے اس کو ہر طرف سے قید کر لیا۔ زیان ماں کا دودھ ملتے ہی خاموش ہو گیا، جبکہ احساس تو صفی اس کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شرم کے مارے وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ جاذب نے منہ کو دوسری طرف پھیر رکھا تھا۔ احساس تو صفی کی وجود کی طلب اس کی بے اعتنائی نے اس کے اندر سے مار ڈالی تھی۔ 1 سال ہو چکا تھا ان کی شادی کو مگر احساس تو صفی کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ بس وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ زیان کو فیڈ کروا کر اٹھ چکا تھا۔ روز اس کو فیڈ کروا دیا کرنا، ورنہ یہ راستہ تو میرے پاس ہے ہی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا احساس کو زہر لگا۔ اس کا بس چلتا تو اس کی ہستی مٹا ڈالتی، مگر یہ سب کرنے پر مجبور بھی تو جاذب افندی کو اسی نے کیا تھا۔ مگر جس طرح سے وہ سوچ رہی تھی اس کو بس اپنا آپ ہی مظلوم اور بے بس لگتا تھا، باقی سب ظالم اور سفاک لگتے تھے۔ وقت نے رفتار پکڑی، اب وہ جاذب کی بے باکیوں سے گھبرا کر زیان کو فیڈ کروانے لگی۔ دھیرے دھیرے ممتا جاگنے لگی تھی، آخر کو کب تک خود پر پتھر کا خول چڑھائے رکھتی۔ جب جاذب افندی گھر نہ ہوتا وہ زیان کو ڈھیر سارا پیار کرتی، مگر اس کے آ جانے پہ اس کو فیڈ کروا کر واپس اس کے وجود سے بے خبر ہو جاتی۔ آفس سے آ کر جاذب ہی زیان کو سنبھالتا تھا، اس کو لاڈ کرتا، اس کے ساتھ کھیلتا۔ دونوں الگ الگ کمرے میں رہتے تھے۔ زیان جاذب کے کمرے میں ہی سوتا تھا۔ صبح آفس جاتے ہوئے وہ اس کو احساس کے کمرے میں چھوڑ جاتا۔ اس کو اندر ہی اندر احساس تو صفی کی بے اعتنائی کا غم تھا جو کھا رہا تھا، آہستہ آہستہ کھوکھلا کر رہا تھا، مگر وہ بھی زیان اپنے بیٹے کے لیے جیے جا رہا تھا۔ احساس تو صفی کی نفرت بیماری کی صورت اس کی رگوں میں اتر گئی تھی، جس سے وہ بے خبر تھا، اور پھر ایک انکشاف نے اس کو ہلا کر رکھ دیا کہ زیان کسی اور کا نہیں اسی کا خون تھا۔ ACP ولید نے اس کو DNA رپورٹ سینڈ کی تھی، وہ کسی اور کی نہیں اس کی ناجائز اولاد تھی۔ اس کا نطفہ حرام ہی اس کے جسم میں منتقل ہو کر اس کو کنسیو کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ غم و خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ زیان کا اپنا بیٹا ہونے کی خوشی میں جشن منائے یا پھر اپنے گناہ پر شرمندہ ہو یا اس پہ آنسو بہائے۔ ندامت سے ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ اس کا خدا شاید اس گنہگار انسان پر بہت مہربان تھا جو بار بار اس کو کڑے امتحانوں سے گزرنے سے بچا رہا تھا۔ وہ گھر آتے ہی دیوانہ وار زیان کی جانب بھاگا۔ وہ اس کو زور سے اپنے سینے سے لگا گیا، جبکہ احساس اس کو دیوانوں کی طرح زیان کو پیار کرتے ہونوکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بے قراری کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ رات کے کھانے کے بعد نیچے لاؤنج میں چائے کا کہنے آیا تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گرتا وہ صوفے کو تھام چکا تھا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے اس کو اسی طرح اٹھتے بیٹھتے چکر آنے لگے تھے۔ اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا، آدھا سر درد سے پھٹتا، آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ چہرے پر ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ وہ کہیں سے بھی پہلے والا جاذب افندی نہیں لگتا تھا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن رہا تھا۔ احساس نے اس کی بدلتی حالت کو شدت سے محسوس کیا۔ وہ اسے کترایا کترایا رہنے لگا تھا۔ اس سے بات کرنا تو دور اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اب کسی بات کو لے کر بحث نہیں ہوتی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی ہر بات کو مان لیا کرتا۔ اس کا نفرت سے سجایا محل ٹوٹ کر اس کے قدموں میں آ گرا تھا۔ ان کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ زیان 2 سال کا ہو گیا تھا، مگر ان میں اجنبیت ہنوز قائم تھی۔ اس نے شادی کے 3 سال جاذب افندی سے نفرت کرتے اس سے اپنی بربادی کا بدلہ لیتے گزار دیے، مگر اب شاید وہ بھی تھک چکی تھی، نفرت کرتے کرتے اپنا بدلہ لیتے لیتے۔ وہ بھی آخر انسان تھی، خود پہ نفرت کا کھول چڑھائے نڈھال سی ہو گئی۔ جاذب افندی اس کی نفرت اور بے تنائی کو سہتا اس کو جیت گیا تھا، جبکہ وہ اپنی نفرت سمیت زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ایک چھت تلے رہتے اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اس کا دل اس ستمگر کو معاف کر چکا تھا جس نے ان 3 سالوں میں اس کی ہر بات ہر طنز کو برداشت کیا تھا، مگر پھر بھی اس کو محبت اور عزت سے رکھا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے سرخرو ہو چکا تھا۔ اس نے نہ صرف اس کو نام دیا تھا بلکہ مان بھی دیا تھا۔ وہ 3 سالوں میں اس کی ہر بات ہر طنز کو برداشت کیا تھا، مگر پھر بھی اس کو محبت اور عزت سے رکھا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے سرخرو ہو چکا تھا۔ اس نے نہ صرف اس کو نام دیا تھا بلکہ مان بھی دیا تھا۔ وہ اس کی خاطر اپنوں سے کٹ کر رہ گیا، ان کو چھوڑ گیا تھا،
مگر اس کی نفرت میں پھر بھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اب وہ بھی ظالموں میں شمار ہو رہی تھی۔ مسٹر افندی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو برین ٹیومر ہے۔ وہ اپنے سر درد سے پریشان آج ڈاکٹر کے پاس اپنے چیک اپ کے لیے آیا تھا اور ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لے کر اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ سن بیٹھا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ اس کو اتنی بڑی بیماری کیسے لگ سکتی تھی؟ وہ تو سر درد کو ایک معمولی سا پین ہی سمجھ رہا تھا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں مسٹر افندی، آپ کو برین ٹیومر ہے۔ یہ دیکھیں آپ کی رپورٹس پازیٹیو ہیں۔ رپورٹس دیکھ کر اس کی سانسیں رکی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ مردہ چال چلتا ہاسپٹل سے نکل آیا۔ گھر آیا تو احساس زیان کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی، مگر انا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ کچھ بھی نہ پوچھ سکی۔ وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ زیان سے بھی نہیں ملا تھا، ورنہ وہ پہلے آ کر اس کو گود میں لیتا، پیار کرتا تھا۔ احساس کے دل میں خدشوں نے سر اٹھایا کہ کہیں وہ اس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر کسی اور کی زلفوں کا اسیر تو نہیں ہو بیٹھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکل کر باہر آیا۔ یہ لو، اس گھر کی فائلز ہیں۔ میں نے یہ گھر تمہارے نام کر دیا ہے اور جو میرے نام کی باقی پراپرٹی ہے وہ زیان کے نام کر دی ہے۔ الفاظ نہیں گویا بارود تھے، جس سے احساس تو صیفی کا وجود اڑ کر ہوا میں بکھر گیا۔ اس کی آنکھیں صدمے سے پھٹنے کو تھیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب میرے اور زیان کے نام کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے تھر تھراتے لبوں سے بمشکل الفاظ ادا ہوئے۔ اس کے سوال پر جاذب افندی کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ گیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہاسپٹل کی فائل اس کی جانب بڑھا دی، جس کو احساس نے کانپتے ہاتھوں سے تھاما۔ دل میں ہول سے اٹھ رہے تھے۔ جاذب کا مرجھایا ہوا چہرہ اس کو کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا۔ اس نے فائل کو کھولا تھا اور اس پر لکھا تھا۔ سب پڑھ کر احساس کی آنکھیں پھٹ چکی تھیں۔ فائل ہاتھوں سے پھسل کر فرش پر جا گری۔ احساس، تمہاری آہ لگ گئی جاذب افندی کو۔ وہ اور اس کا ظلم اب مٹنے جا رہا ہے۔ تمہیں انصاف مل گیا احساس، وہ کرب سے بولا تھا۔ احساس کو اس کے الفاظ چھلنی کر گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تڑپ کے روتے اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس خبر سے احساس تو صفی سرشار ہو جائے گی، اس کی بے قراری کو قرار آ جائے گا، مگر سب کچھ اس کی سوچ کے برعکس ہوا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو دی۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی۔ میرے بعد زیان کا خیال رکھنا احساس، وہ کسی اور کا نہیں، ہمارا خون ہے، ہم دونوں کا بیٹا ہے۔ احساس کے بلکتے وجود میں حرکت رکی تھی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے جاذب افندی کی جانب دیکھا۔ وہ بے یقین تھی، اس کو یقین نہیں آیا تھا۔ بھلا یہ معجزہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اسی کا خون کیسے ہو سکتا تھا؟ ایسے مت دیکھو احساس، سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے بھی کچھ ماہ قبل اس حقیقت کا علم ہوا۔ میں خود حیران رہ گیا، کیسے خدا میرے گناہ معاف کر کے میری سزا میں کمی کر گیا۔ وہ اس کو دیکھتا دکھ سے کہہ رہا تھا۔ وہ ٹوٹا پھوٹا ویران سا لگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دینا احساس، میں نے بہت ظلم کیا تم پر، مگر میرے کیے کی سزا زیان کو مت دینا، وہ تمہارا بھی بیٹا ہے۔ وہ اس کی باتوں سے تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں جاذب، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی باتوں پر حیران رہ گیا۔ یہ کایا کیسے پلٹ گئی تھی؟ وہ پتھر سے موم کیسے ہو گئی؟ زندگی موت پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے احساس، یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، اس نے نرم سے لہجے میں سمجھانا چاہا، مگر وہ بلک بلک کر رو دی۔ نہیں جاذب، آپ ایسے نہیں جا سکتے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، میرے دل کی دنیا اجاڑ کر آپ نہیں جا سکتے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ وہ جذبات کی رو میں بہتی چلی گئی۔ وہ اس کے قرار پر دنگ رہ گیا۔ اس کو محبوب کی محبت بھی تب نصیب ہوئی تھی جب واپسی کا وقت آ گیا تھا۔ اس کا دل زخم زخم ہو کر رہ گیا۔ کاش احساس یہ اقرار تم نے پہلے کیا ہوتا تو آج یہ بیماری وبال جان نہ بنتی، وہ حسرت سے کہتا اس کو خود میں بھینچ چکا تھا۔ وہ بے آواز رو رہا تھا، دل کی تکلیف اس کو نڈھال کر رہی تھی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا جاذب، میں کہہ رہی ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ اپنا علاج کروائیں گے، آپ کو میرے لیے ٹھیک ہونا پڑے گا، ورنہ یاد رکھیے گا آپ کے بعد میں بھی مر جاؤں گی، پھر ہمارے بیٹے کا کیا ہوگا؟ وہ لاوارث ہو جائے گا۔ وہ اس کا دل ہلا کر رکھ گئی۔ وہ دیوانی سی ہو گئی تھی۔ اس نے جاذب افندی سے جتنی شدت سے نفرت کی تھی، محبت بھی اسی شدت سے کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں جاذب، میں آپ کی محبت کی قدر نہ کر سکی، مگر اب میں آپ سے جدا نہیں رہ پاؤں گی، جدائی مار ڈالے گی مجھے۔ جاذب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رو پڑا۔
تکلیف آنکھوں کے رستے بہتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے احساس، ہم ساتھ جئیں گے۔ میں ابھی تم سے جدا ہو کر جی نہیں پاؤں گا۔ میں تمہاری اور زیان کی خاطر خدا سے اپنی زندگی مانگوں گا۔ اس کی باتوں سے وہ پرسکون سی ہو گئی۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ جاذب نے اس کا سر اپنے سینے سے اٹھایا اور اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کیا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ جاذب کو یہ منظر بہت بھلا لگا۔ وہ بے اختیار پھر سے اس کے سینے میں سما گئے۔ جاذب افندی نے کسی قیمتی شے کی مانند اس کے ارد گرد مضبوط حصار بنا لیا۔ احساس توصیفی کا اقرار محبت اس کو زندگی کی جانب لے آیا تھا۔ وہ موت سے لڑ گیا تھا۔ اس کو زندگی تحفے میں دی گئی تھی۔ اس کی ندامتیں قبول ہو گئیں اور دعائیں سن لی گئی تھیں۔ 10 سال بعد جاذب اٹھ جائیں، آفس سے لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ اس کے اوپر سے کمبل کھینچتے کوئی اکتا کر بولی تھی، جو کب سے اس کو جگانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آج میں آفس نہیں جا رہا، وہ کمبل سے منہ باہر نکال کر بولا۔ احساس نے حیرت سے اس کو گھورا، جو دن بدن آرام کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ کس خوشی میں؟ کل بھی آپ نے آفس سے چھٹی کی تھی، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ تو وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ کیوں، تمہیں میرا گھر میں رہ کر بچوں کے ساتھ وقت گزارنا کھٹکتا ہے کیا؟ وہ اس کو آبرو اچکا کر بولتا ہوا بڑا پیارا لگا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ جاذب افندی کی محبت نے اس کے بخت کی سیاہی دھو ڈالی تھی۔ آج اس کو اللہ کے انصاف پر یقین ہو گیا تھا۔ اگر زندگی نے اس سے بہت کچھ چھینا تھا تو سود سمیت اس انسان کی محبت کی صورت اس کو لوٹا بھی دیا تھا۔ اب ہنس کیوں رہی ہو؟ جواب دو نا، وہ مصنوعی منہ پھلا کر بولا۔ میں یہ سوچ کر ہنس رہی تھی کہ اتنا پیارا اور شہزادوں جیسی شان رکھنے والا انسان میرا ہمسفر کیسے بن گیا۔ وہ اس کے پہلو میں آن بیٹھی۔ بہت مکھن باز ہو تم۔ میرے بچے کیا مجھے کم مکھن لگاتے ہیں جو تم بھی شروع ہو گئیں؟ وہ اسے کشن مارتے ہوئے بولا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ اس کی معصوم ہنسی میں کھوسا گیا۔ احساس نے اپنی چاہت اور محبت سے اسے مکمل کر دیا تھا۔ زیان پہلے ہی تھا کہ کشف اور حسن نے آ کر ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کو یوں دیکھتا ہوا پا کر چھینپ کر بولی۔ کچھ نہیں، اس نے کہتے ساتھ محبت سے احساس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ جو اس کی سکھ دکھ کی ساتھی اس کی کل کائنات تھی، جس کی محبت اور خلوص نے اس کے گھر کو سکون بخشا تھا، اس کے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ وہ طمانینت سے مسکرا دی اور جاذب افندی کے سینے پر سر رکھ کے آنکھیں موند گئی۔ دور کہیں شہتوت کے درخت کی دعا اس معصوم لڑکی کے حق میں قبول ہو گئی تھی۔ اب اس کی زندگی خوشیوں کی راہوں پر گامزن ہو چکی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔